الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امانت کی ادائیگی اور دیانتداری سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ ہم آج آپ کو سنائیں گے جو فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا ہے اور بڑے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا، اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، کفا باللہ شہیدا، میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو مالدار نے کہا، بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ آپ نے ادا نہ کیا تو میں آپ کے کفیل سے وصول کروں گا۔ اس نے کہا، کفا باللہ کفیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ مالدار نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے، اور جب مدت پوری ہو جائے کہا کہ یہ قرض ادا کر دینا۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر چلا گیا اور اسے اپنی ضرورت پوری کرنے میں لگا دیا۔ اب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اسے سخت صدمہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے مدت پوری ہو جائے تو کیا بنے گا۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی بھی سواری نہ ملی۔ آخر مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھ دی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہوگا۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو اس سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے، اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرض کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں، اور تو ہی گواہ اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی، وہ شخص قرضدار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے دوسرے کنارے پہنچا تو اسے کوئی بھی سواری نہ ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں ایک بہتی ہوئی لکڑی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے کہ اس لکڑی کو لے کر گھر میں پہنچوں اور عورتیں کھانا پکانے میں بطور ایندھن استعمال کریں گی، گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی۔ قرضدار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرض خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا، لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا، آپ کا قرض مجھے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی ہے۔ تو دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث شریف کے الفاظ بخاری میں کافی طویل عبارت میں موجود ہے، لیکن ہم ایک مختصر سی عبارت بخاری کی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے دوسرے سے 1000 دینار قرض مانگا تو اس نے اس کو 1000 دینار دے دیے۔ پھر قرض دار ادائیگی کے لیے روانہ ہوا تو سمندر پار کرنے کے لیے اسے سواری نہ ملی، تو اس نے ایک لکڑی لے کر سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر سمندر میں ڈال دیا۔ پھر قرض خواہ سمندر کی دوسری طرف آیا تو سمندر کے کنارے اسے ایک لکڑی ملی، اس نے اس لکڑی کو گھر والوں کے ایندھن کے کام کے لیے لے لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکمل حدیث بیان کی جو آپ پہلے سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے لکڑی کو چیرا تو اس میں 1000 دینار کا مال پایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی تھی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی جو اس نے بنائی کہ میرا گواہ اللہ ہے اور میرا کفیل اللہ ہے، اس کا اس نے لحاظ رکھا۔ تو یقین جانیں، آپ اس واقعے سے سمجھیں کہ اگر بندہ پختہ ایمان والا ہو اور اللہ پر توکل کرنے والا ہو، اللہ پر یقین کرنے والا ہو، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی تنہا اکیلے نہیں چھوڑتے۔ جب ایسا بندہ جو اللہ کے فرائض، اللہ کے احکامات کا پابند ہوتا ہے اور اللہ کے مطابق چلتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، تو جب اسے اللہ کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کرتا ہے۔ جب بھی وہ پکارے گا اللہ اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو پکارا وہ اللہ کی بات پر حاضر ہو گیا تھا۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ اس نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہ کو کفیل بنایا، اللہ کو ضامن بنایا، اور اگلے نے یقین کیا۔ آپ دونوں کے ایمانداری کو، آپ دونوں کے ایمان کو، آپ دونوں کے اللہ پر توکل کو اور دونوں کے اللہ پر بھروسے کو دیکھیں کہ ایک آدمی اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور دوسرا اس کے ایمان پر بھروسہ کر کے اللہ کو گواہ بنانے کی بات قبول کر رہا ہے، اور وہ آدمی اللہ کو کفیل بنا رہا ہے، اور اس کا ایمان دیکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بطور کفیل ضامن کے قبول کر رہا ہے۔ دونوں کا ایمان اور دونوں کے ایمان کی سطح دیکھیے کتنی بلند ہے۔ آج ہم اللہ پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے، اگر ہم اللہ پر یقین کریں، توکل کریں، بھروسہ کریں، آج بھی اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کی مدد و نصرت فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔